پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم رشتہ کرو تو چار چیزیں ہیں دیکھنے والی. ان چار چیزوں میں سے جو ہے ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ ایک تو ہے خوبصورتی کہ جس سے نکاح کرنے جا رہے ہو، مردوں سے بات ہو رہی ہے کہ تم جس لڑکی سے نکاح کرنے جا رہے ہو اس لڑکی میں یا تو انسان خوبصورتی دیکھتا ہے، یا اس کی دولت دیکھتا ہے، یا اس کا خاندان دیکھتا ہے، یا پھر اس کی دینداری دیکھتا ہے. اب میرے آقا نے فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں درست ہیں، اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن ان میں سے ترجیح یعنی پرائیورٹی جو تم دو وہ کس کو دو؟ دینداری کو دو، اس کی دینی تربیت کو دو، اس کے وہ انسان کتنا نیک ہے، وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ کتنا تلاوت کا پکا ہے، وہ کتنا احکام شرعیہ کی پابندی کرتا ہے. اور آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اسی چیز کو چھوڑ کر کے باقی تینوں چیزوں پر ڈسکشن ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال کہ کمائی کتنی ہے، پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی دولت کتنی ہے، پھر جو ہے خاندان دیکھا جاتا ہے، پھر جو ہے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، چاہے لڑکے کی طرف سے ہو لڑکوں کی طرف سے، دونوں طرف سے جو ہے لڑکی والے لڑکے والے ہر طرف سے یہی ہوتا ہے کہ بھئی خاندان میچ ہو رہا ہے یا نہیں، برادری ہماری میچ ہوتی ہے یا نہیں. بہت ساری اس طرح کی تمام لوازمات دیکھے جاتے ہیں، یقیناً کسی حد تک ہیں لیکن ان پہ اڑ جانے کا حکم نہیں ہے. اگر ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر باہر کی بھی گنجائش دی گئی ہے. ان چیزوں پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن جس چیز پر کمپرومائز کرنے سے منع کیا گیا وہ تھی دینداری، جس کو ہم ٹچ بھی نہیں کر سکتے. کیا کوئی پوچھتا ہے کہ لڑکا نماز پڑھتا بھی ہے یا نہیں، لڑکی نمازی ہے بھی یا نہیں، لڑکی نے قرآن پڑھا بھی ہے یا نہیں، اس کو نماز کا غسل کا وضو کا طریقہ آتا بھی ہے یا نہیں، لڑکے کو کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا ہے. اس طرح کے سوالات نہیں کرے جاتے. اس کے سوا پھر دنیا میں سارے سوالات ہو جاتے ہیں، یہ آتا ہے یا نہیں، وہ آتا ہے یا نہیں، سلائی سیکھی، کڑھائی سیکھی، فلاں سیکھا فلاں سیکھا. اور جو ہے جو سب سے ضروری چیز تھی، جس سے نسلیں سنورنی تھی، جس نے تمہاری نسلوں کو آگے بڑھانا ہے، جس کی کوکھ سے تمہاری نسلوں نے جنم لینا ہے، وہ کوکھ کیسی ہے، وہ دماغ کیسا ہے، وہ دل کیسا ہے، اس دل میں کیا بھرا ہوا ہے، اس دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے، اس سے کسی کو غرض نہیں ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ترجیح دینے والی ہے وہ میرے آقا نے فرمایا کہ کس چیز کو ترجیح دو؟ دینداری کو ترجیح دو. تم اس کے دینداری کی وجہ سے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح ہی وہ ہے کہ جہاں دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کہ جس رشتے کی بنیاد دین پر رکھی جا رہی ہو، کہ دینداری کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، کہ لڑکا بڑا نیک ہے، لڑکی بڑی نیک ہے، اس بنیاد پر جب رشتہ ہوتا ہے سب سے بابرکت رشتہ وہی ہے، سب سے پاکیزہ رشتہ وہی ہے. اور پھر جو لوگ صرف دولت کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں، جو لوگ صرف خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں، یا جو لوگ صرف بڑے خاندان کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر میں اس کا الٹا کر دیتا ہوں. یعنی کسی لڑکے نے سوچا کہ لڑکی بڑی مالدار ہے، آس لگا کر کے اس سے نکاح کر لی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اتنا محتاج کر دوں گا کہ جس سے پہلے وہ کبھی نہ ہوا ہوگا، یعنی اس کو فقیر کر دوں گا. کسی نے جو ہے اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے نکاح کر لیا کہ لڑکی بڑے خاندان کی ہے، میرا نام ہوگا، میرا جو ہے شہرہ ہوگا، شہرت ہوگی، تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کو ذلیل کر دوں گا، میں اس کو خوار کر دوں گا، میں اس کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. تو یعنی جس نیت سے، جس لالچ کے ساتھ میں نکاح کیا جائے گا، اللہ اس کا الٹ بندوں کے ساتھ میں کرتا ہے. اور سب سے بہترین چیز جو قرار دی گئی وہ یہ کہ اس کے دین کو دیکھ کر کے، اس کے تقوی کو دیکھ کر کے، اس کی پرہیزگاری کو دیکھ کر کے رشتے کیے جائیں. اس کے بعد پھر یہ چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ آئے نا چھوڑ کر کے چلو، اس کے بعد چیزیں دیکھو کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا میچ ہے یا نہیں، کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں کسی چیز میں برابری ہے تو اچھی بات ہے. حقوق کے مسائل ہیں وہ یقیناً پھر الگ ہے.